دل خانم میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی، اور آج میں اسے واپس لینے آیا۔ وہ لب بھیجے لفظوں پر دباؤ دیتا بولا۔ رخسار بیگم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آرزو میری بیٹی ہے، سنا تم نے آرزو مین؟ میری بیٹی ہے۔ شہیر بولے نار سے کیا بول رہا ہے؟ یہ آرزو میری بیٹی ہے نا۔ رخسار بیگم نفی میں سر ہلاتی شہیر خان کا بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑتے ہزیانتی ہو گئی تھی۔ تم نے پہلے میری ایک پوتی کی زندگی تباہ کی اور اب تم دوسری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ آرزو میری پوتی ہے۔ رخسار بیگم کی بگڑتی حالت کو دیکھتے آغا جی سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ تنزیہ ہنسا، آپ کی پہلی پوتی میری بیوی ہے اور دوسری میری کزن، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ کی بہو کا باپ میری خالہ کی موت کی وجہ ہے۔ کیوں مسز جمشید خان وہ ہاتھوں کو باندھ جوڑے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ لمحے جیسے اس کے ذہن میں چلنے لگے۔ بے شک اس نے ان اذیت ناک لمحوں کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ ایک طرح سے ٹھیک تھا، ورنہ شاید وہ اب بھی بدلے آگے کچھ نہ دیکھتا۔ بولے سچ نہیں کیا کہ آرزو آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا۔ رخسار بیگم شدت سے رو دی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا آفر آرزو ان سے دور ہونے والی تھی۔ وہ تو مر جاتی۔ ان کے سینے میں درد ہونے لگا تھا، دل بے چین ہونے لگا۔ جب میری خالہ انگلینڈ سے آئی تھی، ہم لوگوں سے ملنے یاد ہی ہوگا آپ کو مسز جمشید، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا۔ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکی، کیسے ڈھونڈتی؟ میرے بابا ماما تو مر گئے نہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پریت چڑھنے لگی، دل میں جیسے واپس کوئی سویا چھبونے لگا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ آپ سے ملنے آئی تھی، لیکن بدقسمتی دیکھو اس دن انہوں نے آپ کے حاسد باپ کی باتیں سن لی تھی، اس لیے مار دیا نہ آپ کے باپ نے مار دیا انہیں۔ ان کی 1 سال کی بیٹی تڑپ رہی تھی، لیکن آپ کے باپ کو خیال نہیں آیا۔ بولو سچ ہے کہ جھوٹ؟ وہ شیشے کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے شدت سے اتر آیا۔ سارا بیگم کا سانس سا گیا تھا۔ صفیہ بیگم سر جھکا گئی۔ وہ مانتی تھی کہ ان کے والد نے غلط کیا، وہ تو بھول گئی تھی، لیکن اللہ نہیں بولتا، وہ ہمارے ہر غلط کام کا انجام دنیا میں یا آخر میں ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ واپس سے دھاڑا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ تو خان منشن کے ایک پرانے ملازم نے بہت تلاش کرنے کے بعد قاسم کو انفارمیشن دی تھی۔ وہ تو کب سے گن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی آنی سے باتیں کرتا تھا، انہوں نے ہی تو بتایا تھا۔ یہ گڑیاں آئے گی اور الیگزینڈر نے اسے دیکھا بھی نہیں، اسے دیکھنے سے پہلے سب ختم ہو گیا۔ سچ ہے، صفیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ تب اس فیری کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ شہید صاحب کی شادی ہوئی، رخسار بیگم ماں نہیں بن سکتی تھی، تبھی انہیں ہیزل آنکھوں والی گڑیا دے دی گئی تھی۔ وہ تو رخسار بیگم کی جان بن گئی تھی، اسے دیکھے بنا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی، اور آج وہ شخص اس تک آن پہنچا۔ اسی بات کا ڈر تھا انہیں کہ کوئی گل خانم کو لینے نہ آ جائے۔ انگلینڈ سے آنے والے گل خانم کے والد کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی اور 7 بچی بھی۔ وہ تو روتے دھوتے واپس چلے گئے، لیکن الیگزینڈر کے ٹرین میں ایک ایسا بھی تھا جس کے تعلق خان منشن کے نوکر سے تھے۔ ان دونوں کی باتوں سے آدھی سچائی تو اسے پتہ چل ہی گئی تھی، لیکن گل خانم کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، اور اس کے پیچھے کیا سچ ہے وہ جاننا چاہتا تھا۔ لیکن ملازم تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ لیکن الیگزینڈر کہاں روکنے والا تھا؟ اس کی ساری ڈیٹیل، پھر اس کے ساتھ کام کرنے والے ملازم کو ڈھونڈنا کتنا عرصہ لگا، اور پھر وہ اپنے بندے میں دل خانم کو تقریباً بھولنے لگا تھا۔ لیکن نہافا پھر سب واپس لے آئی، اس کا بدلہ اور اس کی کزن ایک ہی جگہ تھے۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا دل خانم کو مار دیا یا پھر وہ زندہ ہے۔ وہ انگلینڈ تک گیا تھا، اس کی کوئی تصویر لینے، اس کی ساری انفارمیشن لینے، اور آخر جس دن ماں خان ہاسپٹل میں تھی اسی دن اسے گل خانم مل گئی۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے میں برا ہوں، اسے جا کر بتائے کون برا ہے، اسے بتائے آپ لوگ کتنے شریف ہیں۔ صرف آپ لوگ اس وجہ سے زندہ ہے کہ دل خانم کو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور دوسرا میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بدلہ لوں گا تو زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ اسے سنے ماہر رانا نے آپ لوگوں کو معاف کیا۔ وہ آنکھیں بند کرتے کھولتے سب لہجے میں بولا تھا۔ وہ سختی سے لب بھیج گیا، دانت کچکاتے وہ آنسو روک لینا چاہتا تھا، وہ اذیت دبا لینا چاہتا تھا، لیکن دل خانم اب یہاں نہیں رہے گے۔ میری کزن کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے یہاں۔ وہ تنزیہ انسا اور اٹھ گیا۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، انہوں نے سر ہلاتے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھلا تو سامنے وہ نچنا لگتا تو تلے دبائے کھڑی۔ وہ اپنا آدھے سے زیادہ پیپر چھوڑ آئی تھی، اور باقی پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا۔ جب روم سے آتی شور کی آواز پر وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ آرزو خان ہمیشہ دوسروں کی باتیں کیوں سنتی تھی؟ ہر کوئی ششدر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلے
اس نے ماہر کو دیکھا اور رخسار بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا. کوشش کے باوجود اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا. وہ اذیت اور حیرت سے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی. آرزو تم کہیں نہیں جینے جاؤ گی بیٹا؟ رخسار بیگم پاگلوں کی طرح آگے بڑھی تھی. وہ تو ان کی پیاری بیٹی تھی. وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی. آرزو نے سستی بھری. اس لیے آپ لوگ دانیال سے میری شادی کروانا چاہتے تھے اور نیند ہے پاگل نیند جے اس شخص سے محبت ہو گئی. کیا ہوا میری زندگی کا؟ ہو گئی برباد. وہ نفی میں گردن ہلاتے بولی. وہ رو دی تھی. آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے. رخسار بیگم نے نفی میں سر ہلایا. اس نے ان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا. میں خود کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں. چلے نکاح ہو رہا ہے. آپ کے لڑنے بھتیجے کا وہ دھیما سا ہنسی. آنسو صاف کیے. رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگی تھی. ہر کوئی اس کے پیچھے باہر نکلا. حال میں نکاح کا انتظام تھا. قاضی صاحب آ چکے تھے. دلہن بیٹھی تھی. دنیا بیٹھا تھا. دانیال نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. قاضی صاحب شروع کرے نکاح. وہ گہری سسکیاں بھرتے بولی تھی. پھر وہ لب بھیج گئی. آرزو خان نے صبر کا دامن پکڑ لیا. اس نے دانیال سفیر خان کو چاروں شانے چک کیا. وہ کمال ضبط سے کھڑی تھی. بغیر آنسو چہرے پر لائے. رانیہ رفیق ولد محمد رفیق. کیا آپ کو دانیال سفیر خان ولد محمد سفیر خان سے 10 لاکھ میر یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا. رانیہ نے گھونگھٹ کے پار کھڑی آرزو کو دیکھا. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. وہ بول گئی. آرزو کے ہاتھ کی گرفت اپنی ماں کے ہاتھ پر سخت تر ہو گئی. آنکھوں میں پانی تیر گیا. دل شدت غم سے رکھ گیا. وہ ویران آنکھوں سے دانیال کو دیکھنے لگی. آرزو خان بن گئی. اس کی روح زخمی ہو گئے. دانیال سفیر خان ولد سفیر خان. کیا رفیق ولد محمد رفیق سے یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دانیال کو دیکھا. وہ نظریں پھیرے بیٹھا تھا. آرزو کا دل یک دم تھم گیا. آنکھیں ساکت ہو گئی. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. وہ بول گیا. آرزو نے رخسار بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا. دل پھر جو رکھ گیا تھا. شدت سے دھڑکا پاگلوں کی طرح. وہ ساکت ویران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. آنسو باہر آنے کو مچل اٹھے اور وہ انہیں اندر روکنے کی کوشش کرنے لگی. کانوں میں اس شخص نے قبلہ سے سر انڈر دیا. اور پھر آرزو خان نے خود کی بابا کو دیکھا. اس نے محبت ہوتے دیکھا. اسے کسی اور کا ہوتے دیکھا. آرزو خان خط سے پار کھڑی تھی. وہ سختی سے لب بھیج گئی. دل تھا کہ یہی بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا. لیکن وہ اب دل کی سننے کہاں والی تھی. چلو ماہر. وہ پلٹ گئی. اس نے ماہر کو کہا. وہ جانے لگی تھی. ساری سچائی تو آغا جان نے دانیال کو بتا دی تھی کہ آرزو اس گھر کی بیٹی نہیں ہے. بہت پہلے وہ کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا. آرزو لب پڑپڑائے. وہ صاف لہو رنگ آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا. وہ چل رہی تھی. وہ رکھی نہیں تھی. وہ رکھ کر رونا نہیں چاہتی تھی. وہ رکھ کر ورنا نہیں چاہتی تھی. اگر تم گئی تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ گی. وہ جبڑے بھینچے بولا. آرزو خان رکھ گئی. پنکھے چھپکاتے آنسو پیچھے دھکینے لگی. پھر پلٹ گئی. اس نے دانیال کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جس کے کنارے سرخ ہو رہے تھے. ہاں 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 ایک ترکرا لگایا تو آنسو اس کی آنکھ سے کھسلا زمین پر گر گیا. جس دن آپ نے کسی اور کو سوچا تھا اسی دن ہم الگ ہو گئے. یہ تو بس فارمیلٹی ہے. خان خیر نکاح مبارک. وہ سر کو اسباب میں ہلاتے مسکرا کر بولی تھی. تم مجھے کھو دو گی. وہ جانے لگی. جب وہ پھر سے بولا. آرزو نے نیلی آنکھوں میں دیکھا. ہیزل آنکھیں اب آنسو سے دبریز ہو کر گلے میں پھندا سا اٹک گیا. گلے میں گلتی ابھر کر معلوم ہوئی. وہ گیا ہے خان. وہ مدھم آواز میں بولی. ٹوٹی بکھری حالت میں وہ آنکھیں بیچ گئی. وہ لب بھیج گئی. بس ہمت ختم. اب اگر رکھتی تو شہید مر جاتی. آپ سب نے بہت غلط کیا. ممارا ناراض ہوئی تھی. نہ جب میں نے انکار کیا تھا. بابا آپ بھی آپ سب غلط ہے. میرا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں اور جو ایک تعلق مجھے یہاں باندھے رکھ رہا ہے. نہ. وہ رکھ گئی. بولتے بولتے آنکھوں میں مزید پانی بھر گیا. زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی. دل روٹ کر بیٹھ گیا. کیسے بات کہے گی. وہ اس کی آتی جاتی سانس میں بسا تھا. وہ شخص وہ بھی میں توڑ دو گی. اور پھر دل کو نظر انداز کیے سانسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اذیت سے لفظ ادا کر گئی. آنسو ٹوٹ کر گرا. وہ پلٹ گئی. وہ دور چلی گئی. آرزو چلی گئی. دور دانیال سے دور. میں زندہ جلا تو خود کو بھی تمہیں بھی تمہاری غلط فہمی ہے. تمہیں چھوڑوں گا. میں مار دوں گا. خود کو تمہیں چھوڑنے کی نوبت آئی تو وہ پیچھے سے دھاڑا تھا. ساتھ ٹیبل کو ٹھوکر ماری. وہ ہنسی. اذیت ناک ہنسی. پھر وہاں سے چلی گئی. وہ دونوں غزل بہت خطرناک تھے. ظالم صفاق دل چوٹ کھائے ہوئے. وہ اوپر تھرڈ فلور کے فرسٹ روم میں چلا گیا. رخسار بیگم سسکیوں سے فرش پر بیٹھتی رونے لگی تھی. روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی. دن گزرنے لگے تھے. وہ گھر سے کیا چلی گئی. اپنے ساتھ ہر رونق لے گئی. ہر کچھ ویران چھوڑ گئی. وہ اب ماہر کے اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی. وہ سب سے شکوہ کنا تھی. وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی. اس نے ماہر کو دیکھا تھا.
وہ بھی تو ویرا حالت میں پڑا رہتا تھا، ان میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ حال میں بیٹھی تھی جب وہ اس کے ساتھ آ کر فاصلہ رکھتے بیٹھ گیا۔ کل تمہارا آخری پیپر ہے اور تم ٹی وی دیکھ رہی ہو۔ وہ ہاتھ پر بندھی مہنگی ترین گھڑی کو دیکھتے بولا۔ آرزو نے اسے دیکھا۔ ہم نے پڑھنے کا دے، تم بتاؤ۔ وہ کندھے چکاتے بولی تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں روتی تھی، وہ اس کے سامنے نہیں رو سکتی تھی۔ وہ گھر آ گئی ہوگی کیا؟ وہ سر جھکائے بولا، یا شاید پوچھ رہا تھا۔ آرزو نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ہاں آ گئی ہے، کل مما آئی تھی، انہوں نے بتایا۔ وہ دھیمے نم لہجے میں بولی، کل مختار بیگم آئی تھی، اس سے ملنے ساتھ لے جانے۔ آرزو نے دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ انہوں نے کتنے لوگوں کا واسطہ دیا تھا آرزو کو، لیکن آرزو خان پتھر دل ہو گئی۔ انہوں نے بتایا تھا، ماہا پوچھ رہی تھی اس کا کیسی ہے وہ؟ اذیت میں ڈوبا دوسرا سوال۔ وہ ہاتھ باندھ جوڑے بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب کچرے کیسا چھوڑا تھا؟ تم نے وہ سوال کر رہی تھی، یہ طنز کہنا مشکل تھا۔ ماہر نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھ وہ ہنس دیا۔ ہمارا خون ایک جیسا ہے، ہم دوسروں کے زخموں پر چوٹ کرنے میں ماہر ہے۔ وہ سر ہلاتے بولا۔ آرزو کندھے چکا گئی۔ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل نے بے ساختہ ہاں کہا تھا، وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آرزو کی سانسیں تھمنے لگی۔ اسے کہا، تم بھی زخموں پر چوٹ کرتے ہو؟ وہ ہنس دی۔ وہ ہنستی گئی، کتنا ہنسی کے رونے لگ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ سنو، میرا ایک کام کرو گے؟ وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ ماہر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے لگا آرزو کوئی دوسری مخلوق ہے۔ وہ پل میں بدل گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اب وہ بہت نارمل تھی۔ کیا وہ پاگل ہو رہی تھی؟ فلاں کے پیپر بھیج دو اس کے آفس۔ وہ لب نیچے بظاہر لاپرواہی سے بولی۔ ماہر نے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا جس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تم وہ لوگی؟ اس کے بغیر وہ اس کی حیضر آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آرزو نے بے ساختہ پانی سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئی، دل بند ہونے لگا۔ عجیب، بہت عجیب۔ شاید اس نے انکار نہیں کیا، نہ اقرار کیا۔ اس نے درمیان کا راستہ چنا۔ اس کا جواب سنتے وہ ہنس دیا۔ سنو، وہ بولا تو آرزو نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔ جب اس نے بولا کہ تم اسے کھو دو گی، تب اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ تمہیں نہیں خود کو کہہ رہا ہو وہ تمہیں کھو دے گا۔ وہ بول کر پلٹ گیا، وہ چلا گیا۔ آرزو نے حال میں رکھی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ وہی جانتی تھی وہ کیسے خود کو سنبھال کر بیٹھی تھی، کیسے پیپر دیے اور وہاں کیسے ان کو اذیت تھی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں دانیال تھا، جہاں اس کی ادھوری محبت تھی، جہاں سب بکھرا پڑا تھا۔ سر یہ نوٹس انور نوک کر کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے دانیال کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہونٹ سیاہ پڑنے لگے تھے، الجھے ہوئے بال۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، چہرے پر سختی لیے اس نے انور کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اسے جانے کو بولا۔ لفافہ کھول کر دیکھا، پیپر اوپن کیے۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی، کتنی جلدی وہ اسے چھوڑنے والی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ ماہر رانا نے اپنا طریقہ استعمال کرتے تیزی دکھائی تھی۔ پیپر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت تر ہو گئی، جبڑے بھینچے۔ وہ لہورنگ آنکھوں سے پیپر کو زمین پر پھینک گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وائٹ روز وہ ٹیبل کا سارا سامان نیچے پھینک چکا تھا۔ پاگل ہوتے وہ شدید غصے میں وہ پیپر اٹھائیے آفس سے باہر نکلا تھا۔ بلڈنگ سے باہر آتے وہ گاڑی میں بیٹھا رش ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ سینے میں دل مچل اٹھا تھا، وہ خود وہ سب کر چکا تھا، پھر کیوں دل تکلیف میں تھا؟ شاید اسے اندازہ نہیں تھا جب دوسروں کو برباد کرتے ہیں نہ تو کچھ خسارے ہمارے حصے میں بھی آتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہنچا، آندھی طوفان بنا انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہوا، سیدھا ایک آفس میں پہنچا۔ آرزو، دانیال، سفیر خان۔ وہ ایک ٹیبل ہر جھکتے شدید پیش میں بولا تھا۔ سامنے بیٹھی پرنسپل نے تھوک نگا، وہ پیپر دے رہی تھی۔ آخری پیپر تھا اور آج نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ وہ تو ہر پل اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ سیکنڈ فلور فرسٹ روم۔ کچھ دیر بعد ہی پرنسپل بولی تو وہ پلٹ گیا۔ وہ تیزی سے سیکنڈ فلور کے فرسٹ روم کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آرزو نے اس کی شدید غصے میں تنی لگے دیکھی، وہ پیر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 ہفتے سے وہ سکون میں تھا، کیا یہ سب کر کے وہ کتنا اذیت میں تھا؟ کوئی اس سے پوچھتا دل کیسے بار بار بند ہونے کی نوید دے رہا تھا۔ وہ شلائے جوارہ بنا اس کی چہی تک آیا، اس کی کلائی پکڑے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا۔ جب وہ ڈھیٹ بنی وہی اٹک گئی، وہ مضبوطی سے چہی کو پکڑ گئی۔ دانیال نے تن 2 تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پیپر ہے ہو رہا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ پورے 2 ہفتے بعد اسے دیکھ رہی تھی، دل تو بس دیکھنے کو مچل رہا تھا، لیکن عزت نفس اسے دور کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے پیپر کی ایسی کی تیسی۔ وہ جبڑے بھینچے دبی دبی آواز میں بولا اور جھک کر اسے اٹھاتے کندھے پر ڈالے وہاں سے لے گیا۔ آرزو اس کی بے باکی پر مچل کر رہ گئی۔ سب لوگ منہ کھلے دیکھ رہے تھے۔
جبکہ اس نے انسٹیٹیوٹ کے باہر لاتے اسے گاڑی کے پاس اتارا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے گاڑی سے پیپر نکال کر آرزو کے سامنے ٹکروں میں تقسیم کر دیے۔ آرزو نم آنکھوں سے اس کی لورنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کی آزادی کا پروانہ آزاد ہو کر کھل کر جیے، وہ نظریں پھیرتے بولی۔ دانیال نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔